غصہ تیز ہے، اور اس میں اپنے گھر والوں سے فردن پوچھیں کہ تم بتاؤ میرا مزاج کیسا ہے، میرا غصہ تیز ہے یا ایوریج ہے یا کم. یہ ضرور پوچھیے، اور ایک آدھ سے نہیں، سب سے پوچھیے. بعض لوگوں کا غصہ کچھ پر بھڑکتا ہے، بعض کا کچھ پر بھڑکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو الگ الگ لوگوں سے پوچھیے، نوکروں سے پوچھیے، بچوں سے پوچھیے، والدین سے، شوہر سے، بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، کولیگز. ضرور پوچھیے اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ میرا غصہ کیسا ہے. ہو سکتا ہے مجھے نہ پتا ہو کہ میرا غصہ بہت تیز ہے، لیکن ہم پوچھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا. تو سب سے پہلے تو اعتراف، پہچان. اب کیا کریں؟ اب پتا چل گیا. اب دیکھیں، یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جن پہ کہ ہمیشہ غصہ آتا ہے. مثال کے طور پہ کسی کو غصہ آتا ہے کہ باہر نکلے تو گاڑی نہیں ہے دروازے پر، تو غصہ آتا ہے. یا گھر پہنچے تو کھانا نہیں پکا ہوا، یا بچوں کے نمبر اچھے نہیں آئے، اس پہ تو دل کرتا ہے کیا کرو، ہے نا؟ یا نماز نہیں پڑھتے تو دین کے لیے، پڑھائی کے لیے کوئی کام وقت پر نہ ہوا اس پر، یا اجرت کی وجہ سے. بہرحال جو بھی چند صورتحال ایسی ہیں جن کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ مجھے اس موقع پر غصہ ضرور آتا ہے، ان کو لکھ لے انسان. ان موقعوں پر مجھے غصہ آتا ہے عام طور پہ. پھر اب کیا کریں؟ اب ریہرسل شروع کریں ذہنی طور پہ. تصور کی جو قوت اللہ نے رکھی ہے نا انسان کے اندر، اس تصور کی قوت کو استعمال کریں. ذہن میں لائیں اس صورتحال کو جس میں کہ غصہ آیا یا جس پر غصہ کر رہے ہیں. اپنے بچوں کو ذہن میں لے آئیے، نوکر کو، کسی کو بھی جس پر غصہ زیادہ کرتے ہیں. اور اب تصور کیجئے کہ میں نے خود پر قابو پا لیا، میں خاموش رہی. یہ صورتحال ہوئی، میں نے غصہ نہیں کیا، میں خاموش رہی. اور غصے کو قابو کرنے کے لیے گہری سانسیں بہت کارآمد ہوتی ہیں. ڈیپ بریتھ لیں، منہ کھول کے سانس لیں، گہری سانس لیں 2-3 بولنے سے پہلے. یہ اپنے آپ کو تصور میں دیکھیے کہ مجھے غصہ آنا شروع ہوا، میں کچھ بولنا چاہ رہی تھی، میں نے گہری سانسیں لی، میں بالکل خاموش رہی. اس کی بار بار ریہرسل کریں، تصور میں پریکٹس کریں. اب کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی، جب وہ صورتحال سامنے آئے گی، آپ نے اتنی اس کی پریکٹس کی ہوگی کہ ذہنی طور پہ آپ تیار ہوں گی، اور اب پھر ایک دم ریئیکٹ نہیں کریں گی. تو جب غصہ آئے انسان خاموش ہو جائے. پہلی چیز یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش ہو جائے. یہ بات آپ نے 3 دفعہ فرمائی. مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے. اب دیکھیں، اس خاموشی کو بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے، یہ بھی بڑی خطرناک ہو سکتی ہے. غصے کے اظہار کے 2 طریقے ہوتے ہیں. کچھ لوگ چیخ چلا کر، چیزیں پٹخ کے، ڈور بینگ کر کے، چیزیں توڑ کے، برتن پھینک کے غصے کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ جو خاموشی والی بات کی گئی ہے، کچھ لوگ غصے کا اظہار اس طرح سے جو کرتے ہیں چیخ چلا کر، ان سے کہا گیا خاموشی اختیار کرو. کچھ لوگ غصے کا اظہار خاموش رہ کے کرتے ہیں، احتجاجی خاموشی ہوتی ہے ان کی، سائلنس ان پروٹیسٹ کے طور پہ خاموش ہو جاتے ہیں، کسی صورت نہیں بولتے. یہ بھی مناسب نہیں. تو غصہ کنٹرول کرنے کے لیے خاموش رہنا کچھ اور چیز ہے، اور غصے کا اظہار کرنے کے لیے خاموش رہنا کچھ اور چیز ہے. اب یہ سن تو لیا کہ خاموش رہنا چاہیے، اب آ گیا غصہ میاں کے اوپر، بات نہیں کر کے دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں آؤ بیٹھو کھانا کھا لو، بس سر ہلا کر بیٹھ گئے. کچھ برا لگا، وہ کہیں گے کچھ تو منہ سے بولو، کچھ نہیں. اور سوچ لیں کتنا ثواب مل رہا ہے نا، مجھے کہا تھا نا اس سے میں خاموش ہو جانا. تو یہ ہے خاموشی سے چیخنا، خاموش ڈانٹ کہا جاتا ہے اس کو. تو یہ خاموشی سے مت ڈانٹیں، یہ خاموشی بھی ایک کوڑا بن کے لگتی ہے دوسروں کے اوپر. یہ غصے ہی کا تو اظہار کر رہے ہیں، یہ اچھی خاموشی تھوڑی ہے. ایسا خاموش نہ رہیں، بلکہ جب غصے میں بولنے کا، بڑبڑانے کا، چیخنے کا دل چاہے تو اپنی زبان پہ قابو پا لے انسان. اکثر لوگ تو غصے کا اظہار چیخ کر بول کر کرتے ہیں. بخاری میں روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. کیا نہیں تھے؟ فاحشن ولا لعانا ولا سبابا، نہ فحش باتیں کرتے تھے، نہ لعنت کرتے تھے، اور نہ گالیاں دیتے تھے.
काना यकूलु इंदल मअतबती, जब उनको गुस्सा आता था गुस्से के वक्त तो वो कहते थे, मअतबती इताब से लफ्ज़ बना है ना, मा लहू तरिबा जबीनुहु, ये कह देते थे। जब बहुत गुस्सा आता था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे, क्या हो गया उस इंसान को, उसकी पेशानी खाक आलूद हो। बस ये मैक्सिमम था आपका। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, इदा ग़ज़िबा अहदुकुम व हुवा क़ाइमुन फलयजलिस, अगर तुम में से किसी को गुस्सा आए और वो खड़ा हो तो वो बैठ जाए। दरअसल देखिए गुस्से की कैफियत कैसी होती है, इट मेक्स यू राइज, ये इंसान को उभारती है। लोग बैठे होते हैं गुस्से में खड़े हो जाते हैं, ये होता है ना। तो आपने इसका उलट बताया, जब गुस्सा आए अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, फल यजलिस, उसको चाहिए बैठ जाए। फ़इन ज़हब अन्हुल ग़ज़ब, तो अगर उसका गुस्सा चला गया तो खैर अच्छा है, वरना क्या करे, व इल्ला फलयस्तजिअ, अगर ये नहीं होता उसको चाहिए लेट जाए, झुकाए अपने आप को गुस्से की हालत में। और पोजीशन बदलने से, जगह बदलने से भी गुस्सा इंसान का ठंडा हो जाता है। शदीद गुस्सा आ रहा है, उठ जाइए वहां से, छोड़ दीजिए वो जगह, कमरे में चली जाइए। कुछ लोग ये कहते हैं कि गुस्सा आए कमरे में जाकर किसी तकिए पर खूब घुसे मारे, ये इलाज नहीं है। उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी जो है ना निकलेगी नहीं, उसमें अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। आप ये कर सकती हैं कि जोर जोर से कुरान की आयतें पढ़ लें, कुरान की तिलावत लगा लें, कोई ऐसा काम करें, या जोर जोर से आप कलमा पढ़ना शुरू कर दें। इस तरह से कोई अच्छी चीज जबान से निकालना शुरू कर दें, या कहें कि ये गलत कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे, मैंने ये नहीं किया, ये मेरा कसूर नहीं है, ऐसे कह लें। और अल्लाह ताला से फिर दुआ करें, इनाबत अल्लाह की तरफ कर लें। ये कहने को कितना आसान है, क्या पता किसी को यही सुन के गुस्सा आ रहा हो कि ऐसे कर लें वैसे कर लें, ऐसे थोड़ी होते। हाँ ऐसे नहीं होता, हमें क्या पता याद ना रहे, तभी तो हमने तसव्वुर की कुव्वत को इस्तेमाल करने की बात की है कि हम अपनी इस कुव्वत को इस्तेमाल करें ताकि हम गुस्से पर काबू पा सकें। अबू दाऊद में हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा शैतान के असर से आता है। और आपने फरमाया, व खुलिक़ अश-शैतानु मिनन नार, और शैतान आग से बनाया गया, इंसान आग बगूला यानी हो जाता है। फिर आपने फरमाया, और आग पानी से बुझाई जाती है, लिहाजा जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो उसको चाहिए वो वुजू कर ले, ठंडा कर ले अपने आप को। ये भी किया जा सकता है, अपने गुस्से पर खुद के लिए कोई कफ्फारा मुकर्रर कर ले कि जब मैं गुस्सा करूंगी मैं 100 रुपए सदका करूंगी। और यानी कि इतना रखें जो आपको पिंच करे। आप करोड़पति हैं तो 100 तो आपके लिए क्या पता 5 रुपए के बराबर हो, आपको बड़ी बात ही ना लगे। रोज जो है वो सैकड़ों रुपए सदका हो रहे हैं, ये नहीं, इतना अमाउंट रखें जो आपको चुटकी ले, थोड़ी सी ज्यादा लगे। आप बहुत पैसे वाली, आप कहें मैं 5000 सदका करूंगी हर गुस्से के मौके पर। कम पैसा है तो कह दें 10 रुपए सदका करूंगी, या ये कि 10 नफिल पढ़ूंगी। कोई अपने लिए जुर्माना खुद मुकर्रर कर लें। और ग़िज़ा में वो चीजें इस्तेमाल करें जिनका जिक्र कुरान में आता है। ग़िज़ा का भी मिजाज पर असर पड़ता है, और सुन्नत के हिसाब से खाएं। बहुत ज्यादा खाना भी मिजाज में फसाद पैदा करता है। सबसे बड़ी चीज ये कि अल्लाह से दुआ की जाए कि अल्लाह मेरा गुस्सा थम जाए, मेरे काबू में आ जाए। कोई वजीफा नहीं है। लोग कहते हैं हमें गुस्सा बहुत आता है, हमारे बच्चे को गुस्सा बहुत आता है, कोई वजीफा बता दें। कोई वजीफा नहीं कि सरदर्द की गोली की तरह वजीफा दे दिया जाए, वो पढ़ लिया जाए, गुस्सा काबू आ जाए। ये नहीं हो सकता। इसके लिए प्रैक्टिस, इसके लिए मेहनत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये भी पढ़ना चाहिए, ये भी हदीस से साबित है। तो इसकी मुसलसल मश्क करनी है, इसके नुकसानात को सामने रखें, दुनिया और आखिरत के कितने नुकसान हैं, बार बार उसके नुकसानात पर गौर करें, तो इंशाअल्लाह ताला फिर ये चीज काबू में आना शुरू होगी। सबसे अच्छे तो वो लोग होते हैं जिनको देर से गुस्सा आए और जल्दी चला जाए। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार गुस्सा आए और जल्दी चला जाए। दूसरे नंबर पर वो होते हैं कि जिनको देर से आए और देर में जाए। ये ज्यादा अच्छी बात तो नहीं। फिर वो जिनको जल्दी आए और जल्दी जाए। चलिए ये भी गनीमत है, लेकिन अभी हमने डिस्कस किया, ये भी अच्छा तो नहीं। अगले लोग बहुत परेशान रहते हैं, और गुस्से वालों के साथ इंसान इतना अनसर्टन रहता है, कुछ नहीं पता आप कब मिजाज बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं पता आप किस बात पे गुस्सा इनको आ जाएगा।
پتہ نہیں ہوتا نا، انسان انسیکیور فیل کرتا ہے ان کے ساتھ. سب سے خراب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو جلدی غصہ آئے اور دیر سے جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں مومن کے اخلاق میں سے ہیں. ایک تو یہ کہ غصہ آئے تو غصہ اس کو باطل کی طرف نہ لے جائے. دوسرا یہ خوش ہو تو خوشی میں حق کے دائرے سے باہر نہ نکلے. اور تیسرے یہ کہ جب طاقتور ہو تو وہ چیز لینے کی کوشش نہ کرے جو اس کی نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. موضوع تھا ہمارا غیظ، غضب یا غصہ. اب اس بات کو ہم مکمل انشاءاللہ تعالی کرتے ہیں، سمیٹتے ہیں اپنی بحث کو کہ غصے پر قابو پانے کے کیا کیا فائدے ہیں. جو اپنے غصے کو قابو کر لے لوگ اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور اس کی انشاءاللہ تعالی عزت بھی کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المؤمن مالف، مومن تو محبت کا مرکز ہوتا ہے، الفت کا، محبت کا مرکز ہوتا ہے. لوگ اس کو چاہتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف، اور اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں جو دوسروں سے الفت نہیں کرتا اور دوسرے اس سے الفت نہیں کرتے. اور جب غصہ انسان کرتا ہے تو لوگ اس سے الفت کہاں کرتے ہیں، لوگ اس سے محبت نہیں کرتے. ہم نے بات کی تھی کہ عام طور پہ چھوٹوں پر غصہ نکال لیتے ہیں، برا بھلا کہہ لیتے ہیں، اور بڑوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ان کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں. جن کو غصہ بہت آتا ہے نا، وہ اپنا غصہ غیبت کی شکل میں نکالتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیے کہ ایک غصہ کتنے سارے گناہوں کا اور بیماریوں کا سبب بنتا ہے. جو غصہ نہیں کرے گا انشاءاللہ دوزخ کی آگ سے بچے گا. ابو داؤد میں روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایک حدیث کا یہ ٹکڑا ہے، کیا میں تم کو ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو جہنم کے لیے حرام ہے اور جہنم کی آگ اس پر حرام ہے. اور وہ کون ہے؟ علی کل ہین لین قریب سہل، ہر ایسے شخص پر جہنم کی آگ حرام ہے جو مزاج کا تیز نہ ہو، نرم ہو، لوگوں سے قریب ہو، نرم خو ہو. اور غصے کے ساتھ یہ سب چیزیں ناممکن ہو جاتی ہیں. غصے کو چھوڑ کر یہ تمام چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں. تو بار بار انسان اپنے آپ کو یاد دلائے کہ غصے پر قابو پا کر کتنے سارے فائدے ہیں جو کہ حاصل کیے جا سکتے ہیں. پازیٹو سائڈ کو سامنے رکھے. اب اگر دوسرے کے غصے کا علاج کوئی کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو اس شخص سے ڈیٹیچ کر لے جب اس شخص کو غصہ آ رہا ہو. یہ ضروری ہے. ایک شخص ہے، شدید غصہ آ رہا ہے، سامنے آپ کھڑی ہیں، جب اس شخص کو غصہ آئے آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اسے منقطع کر لیجئے، مینٹلی ڈیٹیچ کر لیجئے. ایسے آپ پریٹینڈ کیجئے جیسے یہ مجھ کو نہیں کہہ رہا، پتہ نہیں کس کو کہہ رہا ہے، تاکہ آپ کو نقصان نہ پہنچے، آپ کی شخصیت مسخ نہ ہو. وہ آپ کو پنچنگ بیگ بنانا چاہ رہا ہے، آپ پنچنگ بیگ بننے سے صاف انکار کر دیجئے. یہ کیا ہے؟ مائنڈ اوور باڈی جس کو ہم کہتے ہیں نا، ذہن کی طاقت. تصور کیجئے جیسے وہ پتہ نہیں کس کو کہہ رہا ہے، تصور کیجئے آپ کہیں اور ہیں، اس کو بولنے دیجئے. اس سے کیا ہوگا کہ غصہ برداشت بھی کر جائیں گے اور اپنے آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے. تو برداشت کر لینا بہترین چیز ہے، اس پہ تو بڑا اجر ہے. بہت بڑی چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ صبر کا اور غفر کا مظاہرہ کرے. قرآن میں آتا ہے لمن صبر وغفر وإن
ذالک من عزم الامور، جو صبر کرے اور معاف کر دے یہ تو بڑے عظیم کاموں میں سے ہیں. سورہ شورى میں یہ مضمون آتا ہے. تو غصے کا جواب کبھی غصے سے مت دیں. آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جاتا، پانی سے بجھایا جاتا ہے. بچوں کے بارے میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے اور بڑوں کے بارے میں بھی کہ بچے بہت چیخ رہے ہیں یا کوئی سامنے والا بہت چیخ رہا ہے اور آپ انتہائی مدھم آواز میں اگر اس کو جواب دیں گی تو اس کی چیخ پکار کم ہوگی، وہ اپنے آپ پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گا. تو یہ تو فوری سمجھیے کہ طریقہ ہے. دوسرے یہ جو لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ وجہ تلاش کریں کس وجہ سے غصہ آتا ہے. غصے کا بھی بعض لوگوں کا ایک پریڈکٹیبل پیٹرن ہوتا ہے. آپ بتا سکتی ہیں کس بات پر غصہ آئے گا. بچوں کو پتا ہے نا ہمارے نمبر اچھے نہیں آئیں گے تو ماں کو غصہ آئے گا. کچھ بیویوں کو پتا ہوتا ہے کہ شوہر گھر پر آئیں گے اور میں نہیں ہوں گی تو ان کو غصہ آئے گا. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ساتھ رہتے رہتے ہمیں کافی پہچان ہو جاتی ہے کہ کن کن مواقع پر ان کو غصہ آتا ہے. تو وجہ تلاش کر لیجئے اور اس کو حتی الامکان اوائڈ کرنے کی کوشش کیجئے کہ وہ صورتحال پیدا نہ ہو. یہ ہے نا خیر خواہی، دوسرے کا علاج، دوسرے کی اصلاح کرنا. جیسے بعض دفعہ لوگوں کو الرجی ہوتی ہے کچھ غذاؤں سے. اب یہ تو کوئی علاج نہ ہوا نا کہ بار بار وہ غذا کھلاتے رہیں اس کو، بار بار اس کو الرجی ہوتی رہے. تو یہ مت کریں. یہ دیکھ ایسے الرجک ریئیکشن ہوتا ہے نا، اسی طرح کچھ لوگوں کو ریئیکشن ہوتا ہے کچھ چیزوں کے اوپر. اسی لیے حدیث میں ہم یہ بات پڑھتے ہیں، مضمون اس کا یہ ہے کہ بیوی اپنے گھر میں ایسے لوگوں کو نہ بلائے جو شوہر کو پسند نہیں. کیا ہے وجہ؟ غصہ کرے گا، وہ خفا ہوگا. تو مزاج کا خیال رکھنا چاہیے دوسروں کے. بعض لوگوں کو سیاست پر بہت غصہ آتا ہے تو سیاست کی بات مت کیجیے ان کے سامنے. سیاست کی بات شروع ہوتی ہے پارے چڑھنے لگتے ہیں، اوائڈ کیجیے، ادھر ادھر کر دیجیے بات کو. تو کچھ تو وجوہات امیڈیٹ ہوتی ہیں، فوری ہوتی ہیں، اور کچھ غصے کی وجوہات کا تعلق باطنی ہوتا ہے، ماضی کے کسی واقعے سے تعلق ہوتا ہے. اس کے بارے میں پھر پتہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے جو اس چیز پر اتنا زیادہ ڈسپروپورشنیٹ اماؤنٹ آف اینگر کا مظاہرہ کیا گیا. بے انتہا غصہ کیوں آیا اتنی معمولی بات پر؟ ہمیں وہ بات معمولی لگ رہی ہوتی ہے، اس شخص کے کہیں ماضی میں گہرائی میں جا کر کوئی واقعہ، کوئی یاد ایسی ٹریگر ہو رہی ہوتی ہے جو اتنا زبردست اس کو ریئیکٹ کرواتی ہے. تو اس کے گھر والوں سے، خاندان والوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے، واٹ از دا ریزن. تو یہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جب غصہ کرنے والے کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو غصے کے نقصانات بتائے جائیں اور دوسروں کو جو اذیت پہنچی اس کا احساس دلائیے. وہ شرمندہ ہوں گے اس وقت. جب غصہ آ رہا ہے تب کچھ نہیں سنیں گے، اب تو پٹری سے اتر گئے نا، چل پڑی ٹرین ان کی، وہ نہیں سنیں گے اس وقت. جب وہ رک جائیں تب ان کو بتائیے، ان کو الفاظ یاد دلائیے، آپ نے یہ کہا تھا. ان کو یاد ہی نہیں آ رہا ہوگا، کہیں گے نہیں ہم نے ایسے تو نہیں کہا، یاد بھی نہیں ہوتا ان کو. تو ذرا شرمندہ کرنا اچھا ہے، اور اللہ سے پھر معافی کا بھی ان سے کہیے کہ اللہ سے استغفار کیجیے. اور ایک اور چیز یہ کہ ان کے غصے کے ایکسکیوز مت پیش کیجیے. اس کو کوئی، جس کو ہم کہیں نا کہ اس غصے کو حلال مت کیجیے ان کے، کہ یہ وجہ تھی تو آپ کو غصہ آ رہا تھا تو آپ کو تو غصہ آنا ہی چاہیے تھا. یہ مت کہیں کسی سے، نہ بچوں سے، نہ والدین سے، نہ بہن بھائیوں، نہ شوہر. اپنے آپ سے کہہ سکتے ہیں تھک گئی تھی اس لیے غصہ آ گیا، اس نے غصہ دلا دیا. اپنے آپ کے لیے بھی کوئی بھی بہانہ مت بنائیے، کوئی وجہ نہیں ہے غصہ کرنے کی. اور یاد رکھیں کہ غصہ حل نہیں ہے کسی بھی مسئلے کا. غصہ تو خود مسئلہ ہے، غصہ حل کیسے ہوگا؟ غصہ حل نہیں ہے. ہاں، غصے میں آ کر انسان حل تلاش کر لیتا ہے. بعض دفعہ ایسی انرجی آتی ہے، اس کے اندر توانائی آتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب میں اس کو انشاءاللہ ٹھیک کر کے چھوڑوں گی. یہ بھی ہوتا ہے نا، ایک ریزولو پیدا ہوتا ہے، قوت ارادی انسان کی مضبوط ہوتی ہے غصے سے. تو غصہ اگر آیا اور
اس کو آپ نے چینلائز ایسے کیا کہ کسی مسئلے کا حل نکال لیا. ایک چیز ہے جو کہ روز اریٹیٹ کر رہی ہے